بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 86 ہے۔ 85 دروس ہمارے مکمل ہو چکے تھے۔ سحری اور افطاری کے بیان کے بعد آج کا ہمارا موضوع ہے بوقت افطاری ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اور جو حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، کیا آداب ہونے چاہیے کہ چاہے وہ افطاری کا موقع ہو یا بقیہ مہینوں کے لحاظ سے، تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے اس کی بارگاہ کے اندر مانگنے کا۔ اور بالخصوص یہ شرف نصیب ہوا افطاری کے وقت کو کہ اس وقت کے اندر دعا اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ پھر دعا مختلف اقسام کی ہم مانگتے ہیں، پھر وہ ثمر اگر ہمیں دنیا میں عطا نہ ہو تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ پاک جل جلالہ کی ذات پر شکوہ و شکایت نہیں کرنی، صبر کرنا ہے۔ اور اگر بظاہر ہمیں دنیا کے اندر اس کا ثمر نصیب نہیں ہوتا تو پھر وہ دعا کہاں جائے گی، اس کے فوائد و ثمرات ہمیں کہاں پر نصیب ہوں گے۔ یہ سارا انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ پہلی روایت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک روزہ دار کے لیے بوقت افطار جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، اس دعا کو اللہ پاک جل جلالہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، 3 شخصوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ پہلی بات، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بوقت افطار روزہ دار جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اس کی دعا کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، عادل بادشاہ بھی ہو، عادل انصاف کرنے والا ہو، وہ عادل بادشاہ جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے گا اس کی دعا کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور تیسرا، وہ شخص مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو، مظلوم کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس دعا کو بھی اللہ پاک جل جلالہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ روزہ دار کی بوقت افطار دعا، مظلوم کی دعا اور عادل بادشاہ کی دعا یہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب یہ دعا کرتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کی دعا رب کی بارگاہ کے اندر پہنچائی جاتی ہے تو رب اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ان کو ضرور عطا کروں گا، اگرچہ تھوڑے زمانے کے بعد یا کچھ دیر کے بعد ہی عطا کیوں نہ کروں، لیکن میں ان کو ضرور عطا فرماؤں گا۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ روزہ دار طرح طرح کی چیزیں اگر ہمارے سامنے موجود ہوں، چونکہ اس وقت ٹائم کے اعتبار سے قلت ہوتی ہے اور ہم ہر چیزوں کی طرف دیکھ کر جہاں ہم سارا دن صبر کرتے ہیں تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بوقت افطار عجز اور انکساری کے ساتھ اس کریم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی جائے، اپنے لیے کی جائے، دوسروں کے لیے کی جائے، تو یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان سنیے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن کی جو دعا ہوتی ہے وہ 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ پہلی بات، یا تو اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، دعا انسان نے کی، اس میں اپنا کاروبار مانگا، اپنے لیے اولاد مانگی، اپنے لیے رزق کو طلب کیا یا کوئی حاجت رب کی بارگاہ میں پیش کی، اگرچہ اس کا ثمر اولاد رزق کا یا کوئی اسباب دنیا میں ہمیں مہیا نہیں ہو رہے، لیکن حضور کہتے ہیں دعا کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ بندہ مومن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جتنی دعا رب کی بارگاہ میں کی جائے گی اس سے یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے گا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ غضبناک اس وقت بندہ مومن پر ہوتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ کے اندر مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا
اور کے اصول اور رب کی ذات اور رب کے در کے اصول مختلف ہیں۔ دنیا داروں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں کہ یار کیا تو روزانہ مانگنے آ جاتا ہے، لیکن رب سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور رب سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ بندہ مومن مانگ کیا چاہیے تمہیں، بخشش چاہیے، رزق چاہیے، اسباب چاہیے، اولاد چاہیے، کوئی حاجت ہے، اغراض و مقاصد ہیں، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا بندہ مومن تیرا کام ہے، اس حاجت اور غرض و مقصد کو پورا کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تو بہرحال بندہ مومن کی دعا تین حالت سے خالی نہیں جاتی، یا تو اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ نصیب ہوتا ہے، دعا مانگنے سے کوئی نہ کوئی فائدہ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ فائدہ کیسے نصیب ہوا کہ مطلب میں نے دعا مانگی ہے اپنے رزق کی، میں کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے فلاں کام عطا کر، بظاہر مجھے وہ کام نہیں ملتا، لیکن اس دعا کا کوئی نہ کوئی فائدہ میرے نصیب، میرے مقدر کے اندر لکھ دیا جائے گا، اور اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ کسی اور جہت سے مجھے حاصل ہو جائے گا، اور وہ جہت میرے ذہن کے اندر بھی نہیں ہوگی، اس کا تصور تک نہیں ہوگا، لیکن وہ فائدہ اللہ پاک جل جلالہ مجھے زندگی میں عطا کرے گا۔ یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یا اس کے لیے آخرت کے اندر بھلائی رکھ دی جاتی ہے۔ مطلب جب بندہ اپنی دعاؤں کا ثمر، اس کے فوائد و ثمرات آخرت میں دیکھے گا تو عرض کرے گا یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، تو آخرت میں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے۔ اب ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو ہم بہت جلد تھک جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس نے کوئی دعا اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں کی، اللہ کی بارگاہ میں اس نے کوئی دعا کی نا، تو اس کی وہ دعا بظاہر اس کا کوئی فائدہ اور ثمرہ اس دنیا میں اس کو نہ نصیب ہوا۔ اب وہ شخص جو ہے نا بڑے عجیب انداز میں کہتا ہے کہ یار اللہ مجھے کیوں عطا نہیں کرتا، اللہ میری سنتا کوئی نہیں، اللہ نہیں سنتا میری، میں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں۔ اب جب یہ طرز عمل ہمارا ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر اس کا عرش غضب سے تو کانپے گا نا، کہ یہ کیا ماجرا ہے، بندہ مومن میں تو کافروں کو بھی عطا کرنے والا ہوں، منافقوں کو جو مجھے سجدہ تک نہیں کرتے میں تو ان کو بھی رزق دیتا ہوں، ان کے لیے بھی میں اسباب مہیا کرنے والا ہوں۔ اے بندہ مومن تو مسلمان ہے، پھر تو مومن ہے، حضور کا امتی ہے، تو لہٰذا ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے اس کی ذات پر۔ بظاہر اگر کوئی فائدہ دنیا میں حاصل نہیں ہو رہا تو دعا کرنے سے اتنا فائدہ تو ہو رہا ہے نا کہ انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، دعا کرنے سے اتنا فائدہ تو ہو رہا ہے نا کہ زندگی میں فوائد و ثمرات حاصل ہو رہے ہیں، اور دعا کرنے سے یہ فائدہ تو ہو رہا ہے نا کہ آخرت کے اندر کہ وہ دعا ہماری قیامت کے دن جمع کر کے ایک ذخیرہ ثواب کی صورت میں رکھ دی جائیں گی۔ پھر بندہ مومن کہے گا یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ طرز عمل یقین کامل اس کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تو واضح انداز میں ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، فرمایا کہ اس کی بارگاہ کے اندر مانگو وہ قبول کرتا ہے جب تک تم جلدی نہ کرو۔ اب اسی چیز کو بوقت افطار لے کر دیکھیں تو ساز و سامان ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے بوقت افطار۔ اب ہم دعا کریں گے بڑی جلدی تیزی کے ساتھ، ہم کیا کر دیں گے، دعا کر دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دعا قبول تب کی جاتی ہے جب اس کے اندر جلدی پن نہ ہو، جلدی کی، تیزی کی، اپنی توجہ اس کی رحمت پہ نہ رکھی تو پھر اس کا فائدہ اور ثمرہ دنیا کے لحاظ سے ہمیں حاصل نہیں ہوگا، تو پھر ہم نے شکوہ ہی تو کرنا ہے نا۔ دعا کرو، اس میں عجز ہو، انکساری ہو، آہستہ پن ہو، اپنے ذہن کی جو لو، اپنے دل کی جو لو ہے اور اپنا ذہن جو ہے اس کی ذات کی طرف ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، تو ہی مجھ کو عطا فرما۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، تو 70 سال اس شخص نے عبادت کی، روزے بھی دن کو رکھتا، رات بھر قیام بھی کرتا، نمازوں کی پابندی بھی کرتا۔ 70 سال عبادت کرنے کے بعد ایک حاجت اور ایک دعا اس نے رب کی بارگاہ میں کی کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما۔ بظاہر اس کا کوئی فائدہ اور اس کا کوئی ثمر اس کو دنیا میں نصیب نہ ہوا،
جو ایک لمیٹڈ ہوتی ہے انسان کی کہ یا اللہ عطا فرما، پھر انسان سمجھتا ہے کہ فلاں وقت تک یہ چیز مجھے مل جائے گی یا فلاں رزق مل جائے گا، تو اس رب کے بندے نے 70 سال عبادت کرنے والا شخص جو تھا، جب اس کی دعا قبول نہ ہوئی نا، تو اس نے اپنے گریبان کی طرف نظر کر کے کہا بندہ مومن تیری کوئی اوقات اس کی بارگاہ کے اندر نہیں ہے، تو بڑا ماڑا کمزور اور گناہگار بندہ ہے، تیری کوئی وقت نہیں ہے، تو بڑا کمزور اور ماڑا انسان ہے اس کی بارگاہ کے اندر۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو اللہ پاک جل جلالہ نے کیا کیا، پیغام بھیجا، اور رب ذوالجلال جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری 70 سالہ عبادت ایک طرف اور تمہارا عجز اور انکساری کرنا ایک طرف، تمہارے اسی عجز اور انکساری کی وجہ سے جو تیری حاجت اور دعا تھی میں نے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیا ہے۔ رب سجدے نہیں دیکھتا، کثرت سجود کو نہیں دیکھتا، لمبے قیام کو نہیں دیکھتا، وہ تو ہے نا دل کی باتیں، کہ جتنا آپ گڑ گڑائیں گے، جتنا عاجزی کا جو ہے نا اظہار کریں گے، جتنا آپ توجہ کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ آپ اس کی بارگاہ کے اندر طلب کریں گے، مانگیں گے، اتنا اللہ پاک جل جلالہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا دعا کے اندر یہ بات ہے کہ اس کے اندر جلدی نہیں کریں، بوقت افطار بھی بالخصوص کوشش کی جائے، آس پاس چیزیں موجود ہوں ان پہ توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا 7:20 پر اگر روزہ افطار ہونا ہے، آپ اگر 10 منٹ پہلے دعا کریں گے تو وہ کچھ 7:20 سے 7:30 تک، 7:30 تک تھوڑا آگے چلا جائے گا، روزہ تو اسی وقت افطار ہوگا۔ تو پہلے بجائے دنیا کی فضول باتیں کرنا اور ہنسنا کھیلنا، اس سے بہتر ہے کہ گھر فیملی ممبرز میں بھی ہوں تو کوشش کی جائے کہ سب ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں سے معافی کے لیے اور ہر قسم کے لیے کیا کی جائے، دعا کی جائے۔ یہ دعا اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا انداز بھی احسن ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آل رسول اولاد علی، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب تم کسی مشکل کے اندر ہو، کسی خوف کے اندر ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں امن عطا کرے، یا اگر تم دعا کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ میری دعا قبول فرمائے، تو آپ فرماتے ہیں امام جعفر صادق کی دعا سے پہلے 5 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ لیا کرو۔ اس کلمے کی وجہ سے، ان تسبیحات کی وجہ سے اللہ پاک جل جلالہ تمہیں امن بھی عطا فرمائے گا، تمہاری دعائیں بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مومن اللہ پاک جل جلالہ کا جو صفاتی نام ہے یا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، اس طرح ارحم الراحمین 3 مرتبہ جب بندہ دعا سے پہلے ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین کہتا ہے اور اس سے دعا کا آغاز کرتا ہے، مطلب ارحم الراحمین ہمارے گناہ معاف فرما، جب 3 دفعہ یہ کہے گا تو اللہ پاک جل جلالہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ فرشتہ اس بندے کی طرف نظر کر کے کہتا ہے کہ بندہ مومن مانگ، اللہ نے اپنی رحمت کی جو توجہ ہے وہ تمہاری طرف کر دی ہے۔ دعا کے ادب میں سے یہ ہے کہ اس کے جو صفاتی ہیں، یا رحمان یا کریم یا اللہ، اس طرح کے کلمات اور بالخصوص جو صفاتی نام ہے جس کے اندر کرم و فضل و لطف کا معنی پایا جاتا ہے، وہ دعائیہ کلمات سے پہلے لگائے جائیں، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے بہت بڑے مہربان رب میرے گناہ معاف فرما۔ جب اس کے صفاتی نام سے اس کو یاد کیا جائے گا، پکارا جائے گا، تو ضرور رب کریم جل جلالہ ہماری ہر مراد، ہماری ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور تیسری طرف دیکھا جائے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدس پر درود و سلام پڑھنے سے جو تمہاری دعائیں ہوتی ہیں وہ فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کی جاتی ہیں۔ اگر تم
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر درود نہیں پڑھو گے تو دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہ جاتی ہے۔ چاہتے ہو تمہاری دعائیں اس کی بارگاہ تک پہنچیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر کیا کرو؟ درود بھیجا کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر تاخیر کے لحاظ سے یہ دیکھیں نا، حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں اکثر دعا کرتا ہوں تو قبول نہیں فرماتا۔ حکم الہی ہوا، فرمایا اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت اور اس کے فوائد و ثمرات میں کیا کر رہا ہوں؟ تاخیر کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ جب بندہ مومن اس کی بارگاہ میں التجا اور دعا کرتا ہے تو اللہ پاک جل جلالہ بندہ مومن کی آواز کو دوست رکھتا ہے، اس کی آواز کو پسند کرتا ہے۔ جب بندہ رب سے مانگتا ہے، یہ جو کلمہ ہماری زبان سے نکلتا ہے، اس کلمے سے اللہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، رب کی رحمت چاہتی ہے بندہ مجھ سے مانگتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، میری رحمت کی جو توجہ ہے وہ اس بندہ مومن کی طرف ہوتی رہے۔ تو اس لحاظ سے بندہ مومن کا مانگنا اس ذات کو بڑا پسند ہے۔ پھر دوسری جگہ سنیے کہ جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جب اللہ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہی تیرا بندہ تجھ سے مانگتا ہے، الہی تیرا بندہ تجھ سے مانگتا ہے۔ حکم الہی ہوتا ہے ٹھہر جا، ابھی نہ دو، پھر مانگے۔ مجھے اس کی دعا کیا ہے؟ پسند ہے، میں اس کی دعا کو دوست رکھتا ہوں، میں اس کی دعا سے پیار کرتا ہوں، میں اس کی دعا سے محبت کرتا ہوں، میں اس کی دعا سے عقیدت رکھتا ہوں۔ میری رحمت یہ چاہتی ہے بندہ مومن بولتا رہے، میں اس کی دعا کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ تو یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک مہینہ اگر کسی نے بوقت افطاری کو دعا کر بھی لی، روزے ختم ہو گیا، تو بندہ یہ نہ کہے کہ یار وہ حدیث میں تھا کہ حضور فرماتے ہیں بوقت افطاری دعا قبول ہوتی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے روزی کیوں نہ ملی؟ مجھے اولاد کیوں نہ ملی؟ مجھے صحت کیوں نہ ملی؟ تو یار یہ سوچنا چاہیے اگرچہ تمہیں بظاہر روزی نہیں ملی، اولاد نہیں ملی، لیکن تیرے دعا کرنے سے تیرے گناہ تو جھڑ گئے ہیں، تیرے گناہ تو معاف ہوئے ہیں۔ اگرچہ تمہیں روزی نہیں ملی، اولاد نہیں ملی، صحت نہیں ملی، لیکن دعا کا کوئی نہ کوئی فائدہ تمہیں مل رہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تو باہر نکلے اور اللہ معاف کرے روڈ پہ تیرا ایکسیڈنٹ، حادثہ ہو جائے، اور یہ جو تو نے دعا کی تھی اس دعا کے طفیل، اس دعا کے توسل سے اللہ پاک نے تجھے کوئی بڑے حادثے سے محفوظ فرما لیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو دنیا میں اولاد مانگتا ہے، تجھے بظاہر اولاد نہیں ملتی، اس کی ذات پہ، اس کی رحمت پہ تانا نہ کر کے رب میری سنتا نہیں، اور رب سنتا ہے، یہ نہ کہا کرو کہ رب نہیں سنتا، رب تو کافروں کی بھی سنتا ہے۔ تو یہ کیا کہنا کہ اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا، اللہ ہماری کیوں نہیں سنتا؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر تمہیں دنیا میں اولاد نہ ملے، لیکن قیامت کے دن جب تم مر کر اس کی بارگاہ کے اندر پہنچے تو ایک ذخیرہ ثواب، اس کا ڈھیر تو دیکھے گا، تو کہے گا یا اللہ یہ عبادت کہاں سے، یہ نیکیاں کہاں سے؟ تو رب کہے گا دنیا میں تو نے اولاد رزق مانگا تھا، بظاہر دنیا میں تجھے نصیب نہ ہوا، یہ جو تمہاری دعائیں ہیں نا، جو تو نے دنیا میں کی تھی، یہ دعاؤں کا فیضان ہے، یہ دعاؤں کا ذخیرہ ہے، یہ دعاؤں کا ثواب تمہارے لیے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اس وقت بندے کو پھر اپنا ماضی یاد آئے گا، کہے گا یا اللہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، دنیا میں کوئی بھی دعا کی جائے وہ ضائع نہیں جاتی، اس کا ذخیرہ آخرت کے دن جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے۔ پھر دعا میں انداز کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک مرتبہ جلوہ فروز تھے، تو ایک شخص آیا، تو حدیث میں آتا ہے اذ دخل رجل فصلی فقال اللہم اغفر لی وارحمنی، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عجلت ایھا المصلی، حضور نے کہا اور نمازی بڑی جلدی میں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اب اس کو ڈھنگ اور طریقہ بتلایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تو نماز پڑھ اس کے بعد بیٹھ جا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرو، جو وہ ذات اس کی اہل ہے کہ اس کی حمد و ثنا کو بیان کر، اس کا حق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کو بیان کیا جائے۔
پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وصلی علیہ، پھر میری ذات پر درود و سلام پڑھ، اس کے بعد جو تم دعا کرو گے اللہ پاک جل جلالہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ بظاہر اس شخص نے رحمت کو طلب کیا، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہم اغفر لی سے یا اللہ اس نے کہا یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، لیکن حضور نے کہا یہ تم نے جلدی کی ہے۔ تو دعا کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیے جائے، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ کر کیا کی جائے، دعا کی جائے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا ہوگی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جل جلالہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے، آپ کے فیوز و برکات سے مجھے آپ سب کے قلوب کو منور و معطر اور فیض یاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی روحانی فیوز و برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالیٰ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین۔